کی کتاب جو کہ بائبل کی آخری کتاب ہے، اس میں سے حوالہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ لکھا ہے، اس نے مجھ سے کہا لکھ، مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ اس حوالے سے ہم بہت سے مضمون جو ہیں ان پر بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن خدائے روح القدس نے جو میرے دل میں بات ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کچھ لکھنے کی بات کی جا رہی ہے، اور خدا کا فرشتہ پولس رسول سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو لکھ، اور اس کتاب بائبل کو، جسے یہودی بھی اپنی مذہبی کتاب کے طور پر جانتے ہیں اور جسے مسیحی بھی اپنی مذہبی کتاب کے طور پر جانتے ہیں، اس کتاب کی تکمیل ہو رہی ہے، اور خدا کا فرشتہ پولس رسول سے کہہ رہا ہے کہ لکھ، ان لوگوں کو مبارک لکھ جو ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ وہ بابرکت لوگ ہیں جو اس قوم کا حصہ ہیں، وہ بلائے گئے ہیں اس بڑی ضیافت میں جو آسمان پر ان کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ تو یہاں پر بائبل کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خدا روح القدس، فرشتے اس کتاب کو لکھنے میں حصہ لے رہے تھے، اس کتاب کو کمپلیٹ کرنے میں حصہ لے رہے تھے، اور کس طرح سے یہ کتاب پایۂ تکمیل کو پہنچ رہی تھی تاکہ رہتی دنیا تک لوگ اس سے فیض یاب ہو سکیں، لوگ اس سے برکت پا سکیں۔ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے لوگ اس کے وسیلہ سے برکت جو ہے وہ پاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے بائبل کے بارے میں، بائبل دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے لکھنے کا آغاز خود خدا نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے، اور اس کے بارے میں بائبل کی کتاب خروج اس کے 24 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، خدا موسیٰ نبی سے فرماتا ہے میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکامات جو میں نے لکھے ہیں وہ تجھے دوں گا۔ اس کتاب کو لکھنے کا آغاز خود خدا نے کیا ہے، جسے ہم مکاشفہ میں کمپلیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جہاں پر خدا کا فرشتہ پولس رسول سے کہہ رہا ہے یہ باتیں لکھ، اور وہ کہتا ہے یہ سچی باتیں ہیں، اور اسے لکھنے کا، اس کو تکمیل کرواتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر بائبل کی کتاب خروج اس کے 31ویں باب میں لکھا ہے وہ لوہے پتھر کی تھیں اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ وہ جو ٹیبلٹس تھے جو موسیٰ نبی کو خدا کی طرف سے عنایت کیے گئے، وہاں پہ لکھا ہے بائبل میں کہ وہ خدا کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح خروج 32 باب میں لکھا ہے کہ جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا ہوا تھا۔ استثنا 5 باب میں لکھا ہے اس نے پتھر کی 2 لوحوں پر لکھا، اور بہت سے حوالے اس کی غمازی کرتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کا آغاز خود خدا نے کیا ہے، اور وہ کتاب جو مکاشفہ میں جا کر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جسے مذہبی کتاب ہم اپنی مذہبی کتاب کے طور پر جانتے ہیں، اور اس کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم حزقیل 2 باب اس کی 10 آیت دیکھیں یا حزقیل 3 باب اس کی پہلی آیت میں لکھیں تو وہاں پر خدا کا فرشتہ حزقیل نبی کو بھی یہ کہتا ہے، اور اسے کہتا ہے اس کتاب کو نگل لے، یعنی کہ وہ اس کو ایک کتاب دیتا ہے اور اس کو ظاہری طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کو نگل لے تاکہ تو لوگوں کو یہ باتیں بیان کر سکے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے
اس کتاب کو لکھنے کا آغاز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو پرنٹنگ پریس پر سب سے پہلے چھاپی گئی، اور بلکہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ پرنٹنگ پریس ہی اس کی وجہ سے پرنٹنگ پریس بنائی گئی تھی تاکہ بائبل چھاپی جا سکے، تو یہ بے جانا ہوگا، کیونکہ پرنٹنگ پریس پر سب سے پہلے چھاپی جانے والی کتاب یہی کتاب تھی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی کتاب جس کی تلاوت چاند پر کی گئی تو وہ مسیحوں نے بائبل کو چاند پر جا کر پڑھا ہے۔ اور ریڈیو میں جب ریڈیو کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے وہاں پر بائبل کی تلاوت کی گئی اور وہ ریڈیو کی ویو سے سنی گئی۔ تو یہ وہ کتاب ہے جسے خدا کمپلیٹ کروا رہا ہے، جس کے لکھنے میں خدا ساتھ ساتھ ہے، جسے آپ تک پہنچانے میں خدا اپنے تمام قدرت اور جلال کو استعمال کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور جب یہ دور آیا کہ آپ کے ہاتھوں میں ٹچ موبائل ہیں، تو اس وقت انگلینڈ کی ووڈا فون کمپنی جو ہے وہ ایس ایم ایس بھیجنے کا تجربہ کر رہی تھی، اور ایس ایم ایس ایک موبائل سے یا کمپیوٹر سے دوسرے موبائل میں جا نہیں رہا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے وہ اس تجربے میں ناکام ہو رہے تھے، لیکن جب انہوں نے 3 دسمبر کو یہ لکھا میری کرسمس، تو وہ ایس ایم ایس چلا گیا، اور اس کے بعد سے وہ دنیا کا پہلا ایس ایم ایس بن گیا جو مسیح کے نام سے کیا۔ تو یہ سب باتیں اس طرف غمازی کرتی ہیں کہ کوئی اس کتاب کو سنبھالنے والا اور کوئی اس کتاب کی حفاظت کرنے والا موجود ہے، اور وہ اس کو آج تک سنبھالے ہوئے ہے، وہ اس کو رہتی دنیا تک لے کے جانے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنے زور پر، اپنی سیکیورٹی پر، اپنے زور بازو سے اس کتاب کو بچا کر رکھا ہوا ہے۔ ہم نہیں بچا سکتے، ہم خدا کی کسی بھی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن اگر خدا چاہے تو پھر اس کی حفاظت سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اس کی حفاظت میں پڑی چیز کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جب وہ بائبل کی باتوں کو نہیں ماننا چاہتے تو وہ کہتے کہ بائبل بدل گئی ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ الزام وہ مسیحیوں اور یہودیوں پر نہیں لگا رہے، بلکہ یہ الزام خود خدا پر وہ لگا رہے ہیں، اور یہ کفریہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس خدا کی کتاب کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں جو کہتا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، جو کہتا ہے یہ میرے منہ کی باتیں ہیں، جو کہتے ہیں رسولوں سے کہتا ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ انہیں لکھو، اور وہ کہتا ہے یہ سچی باتیں ہیں۔ اور اگر خدا کی کسی چیز کو، پہلی تو بات ہے خدا کی کسی چیز کو انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اگر اس کی کتاب ہی کو وہ نقصان پہنچا دے، تو کئی دفعہ جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اس کو کس نے بدلا ہے، تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مسیحیوں اور یہودیوں نے بدلی ہے، حالانکہ مسیح اور یہودی بھی اپنی کتاب کو عقیدت اور محبت کی حد تک اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی عقیدت کرتے ہیں، اور اسے چھاپنے میں، اسے دنیا میں پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کے لیے سینکڑوں روپے لگا رہے ہیں، اپنی محنت لگا رہے ہیں، خون پسینہ لگا رہے ہیں۔ وہ اسے کیوں بدلیں گے؟ لیکن اگر انہوں نے بدلی بھی ہے، اور وہ خدا جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ چاہتا ہے تو اس دنیا میں ہوتا ہے، تو اس کی مرضی کے بغیر انسانوں نے اس کی کتاب کو کیسے بدل دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان اس سے زوراور ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان خدا کو ہرانے کا سبب بنے ہیں، انسانوں نے خدا کو شکست دی ہے کہ اس کی کتاب کو بدل دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکا، اور وہ کہتا ہے میں خالق اور مالک ہوں، میں عذاب دوں گا، میں تمہیں یہ کروں گا، میں تم پر آفتیں لاؤں گا۔ اور یہاں مسیح اور یہودیوں نے اس کی کتاب بدل دی ہے،
اور وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا. چونکہ یہ جھوٹی کہانی ہے اس لیے اس کے آپس میں کلابے اس کے نہیں ملتے ہیں. کیونکہ اگر خدا کی کتاب تھی تو اسے اس کی حفاظت خود کرنی چاہیے تھی، اور اگر وہ اس کی حفاظت میں ناکام رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناکام خدا ہے، اور ایسے ناکام خدا کو ہم نہیں مانتے جو اپنی کتاب کی خود حفاظت نہیں کر سکا. اور اس کتاب کے ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کا فرشتہ پولس رسول سے کہتا ہے کہ اسے لکھ کہ مبارک ہے وہ جو ضیافت میں آئے ہیں، جنہیں ضیافت پر بلایا گیا ہے، جو ضیافت میں شامل ہوں گے. اور لکھ رہا ہے کہ یہ سچی باتیں ہیں. اور آج لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کتاب کو انسانوں نے بدل دیا ہے. جو خدا کی کتاب تھی اسے انسانوں نے بدل دیا ہے، اور یہ خدا پر بہت کفریہ الزام ہے، کیونکہ خدا کی چیزوں کو کوئی انسان جو ہے وہ بدل نہیں سکتا. خدا کی چیزوں کو کوئی انسان نہیں بدل سکتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی لسانیت کے بارے میں اگر ہم آج دیکھیں، جسے مکاشفہ میں ہم مکمل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جس کے لکھوانے میں فرشتے حصہ لے رہے ہیں، جس کے لکھوانے میں خدا روح القدس حصہ لکھ رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح سے تکمیل کروایا جا رہا ہے. 40 لکھاری تھے، 40 لکھنے والے تھے جنہوں نے بائبل کو 1500 سال میں لکھا، اور وہ سب لوگ جدا جدا تھے. ان کی حیثیت جدا تھی، ان کے پیشے جدا تھے، وہ فرق لوکیشن پہ تھے. کوئی کسی جگہ پہ تھا، کوئی کسی علاقے میں تھا، اور وہ فرق حالت میں تھے. کوئی غم میں تھا، کوئی خوشی میں تھا، اور وہ فرق حیثیت میں تھے. کوئی بادشاہ تھا، کوئی غلام تھا. لیکن جب ہم اس کتاب بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ربط، ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے. کیونکہ اس کو جنہوں نے لکھا ان میں لوگ بادشاہ بھی تھے، ان میں فوجی تھے، ان میں رہنما تھے، ان میں کسان تھے، ان میں فلسفی تھے، ان میں مچھیرے بھی تھے جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ان میں محصول لینے والے تھے، ان میں شعر کہنے والے بھی تھے، ان میں موسیقار بھی تھے، ان میں حکمران بھی تھے، ان میں علماء بھی تھے، اور ان میں چرواہے یا گلہ بان بھی تھے. ہر حیثیت کے بندے نے اس کو لکھنے میں حصہ لیا ہے، اور کیونکہ اس کو لکھوانے والا ایک ہی تھا، اور وہ تھا بائبل کا خدا، اس لیے اس کا ربط قائم رہا. لکھاری بدلتے رہے لیکن لکھوانے والا ایک ہی رہا. جب موسیٰ نے اس کو لکھا، جب موسیٰ نبی کی معرفت یہ کتاب لکھی گئی تو توریت کی کتاب اس میں شامل ہوئی. اور اس وقت موسیٰ ایک سیاسی لیڈر تھا، وہ ایک جج بھی تھا، اور اس کی تربیت مصر کی بڑی بڑی جامعات میں ہوئی تھی. جب داؤد نبی نے اس کتاب کو لکھا اور زبور کی کتاب اس میں شامل ہوئی تو اس وقت داؤد ایک شاعر بھی تھا، ایک موسیقار بھی تھا، ایک چرواہا بھی تھا، اور بعد میں ایک جنگی مرد کے طور پر بھی وہ جانا جاتا رہا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ آموس نے اس کو لکھنے میں اپنا حصہ لیا، خدا روح القدس نے اس کو استعمال کیا کہ اب وہ اس کتاب کو کنٹینیو رکھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آموس ایک چوپان تھا، یشوع نبی فوجی جنرل تھا، اور نہمیہ ایک غریب غیر مذہب بادشاہ کا ساقی رہا. دانیل ایک وزیر اعلیٰ تھا، سلیمان بادشاہ ایک فلسفی تھا، لوکا رسول ایک طبیب اور تاریخ دان تھا، پطرس ایک مچھیرا تھا. اور یہ سب لوگ بائبل کو لکھنے میں حصہ لے رہے تھے، اور ان کو لکھوانے والا ایک ہی یہوہ خدا اور خدا روح القدس تھا جو ان کو لکھوا رہا تھا. اور وہی کتاب ہمیں مکاشفہ میں کمپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. متی نے جب اس کتاب، متی رسول کے وسیلہ سے جب یہ کتاب متی کی انجیل اس میں شامل کی گئی تو اس وقت متی محصول لینے والا تھا، اور جب مسیح یسوع نے اسے بلایا تو وہ اپنے قلم سمیت مسیحیت میں آ گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جب اس میں شامل ہوا تو وہ یہودیوں کا ایک جانا مانا ربی تھا،
اور پھر خدا نے اس کے وسیلہ سے اس کو لکھوایا، اور یہ جو حوالہ پڑھا گیا ہے کہ خدا کے فرشتہ نے پولس رسول سے کہا کہ اسے لکھ، کیونکہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں اور یہ رہتی دنیا تک قائم اور دائم جو ہیں وہ رہیں گی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مختلف مقامات پر لکھی۔ جب موسیٰ نبی نے اس کو لکھا تو اس وقت وہ بیابان میں تھے، جب یرمیہ نبی نے اس کو لکھا تو وہ اس وقت کال کوٹری میں تھے، جب دانیل نبی نے اس کو لکھا تو وہ اس محل میں تھے، اور جب پولس رسول نے اس کو لکھا تو وہ قید خانے میں تھے، اور جب لوکا رسول نے اس کو لکھا تو وہ سفر کی حالت میں تھے، اور اسی طرح یوحنا رسول نے پتمس کے جزیرے پر جلا وطنی کی کیفیت میں اس کو لکھا، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف اوقات میں یہ کتاب لکھی گئی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت خود خدا کر رہا تھا، اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہوا تھا۔ اور پھر مختلف اوقات میں یعنی کہ بزرگ داؤد نبی جب اسے لکھ رہا تھا تو وہ جنگ کی حالت میں تھا، سلیمان نبی جو اس کو لکھ رہا تھا تو وہ امن اور اقبال مندی کی حالت میں تھا، اور یہ کتاب 3 براعظموں پر لکھی گئی، ایشیا، افریقہ اور یورپ۔ تقریباً دنیا کے 3 براعظموں میں اس کے لکھاریوں کو خدا نے چنا، اور 3 ہی زبانوں میں اس کو تحریر کیا گیا، عبرانی زبان، ارامی زبان، یونانی زبان۔ اور پھر بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ خدا کی فیورٹ زبانیں تھیں یا جنت میں یہ زبان بولی جائے گی۔ اس وقت جو خدا نے جن زبانوں کو سلیکٹ کیا، یا اس وقت جو زیادہ سمجھنے والے لوگ تھے، خدا نے اسی زبان میں اس کو تحریر کروایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کی جو ماں بولی تھی، ان کی مادری زبان تھی، وہ بھی ارامی تھی، اور انہوں نے یہ جو کہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی صلیب پر، وہ بھی ارامی زبان کے لفظ ہیں۔ لہذا 3 ہی زبانیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حیرت انگیز قسم کا ربط جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ خود اپنے بارے میں کہتی ہے کہ یہ بدل نہیں سکتی۔ بائبل جو مسیحیوں کی مذہبی کتاب ہے، جس کی تکمیل مکاشفہ کی کتاب میں ہو رہی ہے، وہ اپنے بارے میں کہتی ہے کہ وہ بدل نہیں سکتی۔ زبور کی کتاب جو داؤد نبی کے وسیلہ سے لکھی گئی، 89 اس کا باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، میں خداوند اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی باتوں کو نہ بدلوں گا۔ یہ بائبل کا خدا کہتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے، جو بائبل میں لکھ دیا ہے، میں اپنے ان منہ کی باتوں کو نہیں بدلوں گا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بدل گئی ہے، اور وہ الزام ہم پہ نہیں، دراصل وہ خدا کی خدائی پر شک کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ 40 باب، یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ، اور اس کی 40 باب میں لکھا ہے، گھاس مرجاتی ہے، پھول ملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ گھاس اور یہ پھول جو سب خدا نے بنائے ہیں، یہ سب مرجھا سکتے ہیں، یہ چاند ستارے سب مرجھا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک خدا کے کلام کی بات ہے، جہاں تک بائبل کی بات ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ابد تک قائم رہے گا۔ خدا کا کلام جو ہے وہ اب تک قائم رہے گا، اور یہ بائبل اپنے بارے میں خود بتا رہی ہے۔ اور یہ پرانے عہد نامے کی باتیں ہیں۔ اگر آپ نئے عہد نامے کی بات کریں تو مسیح یسوع نے اپنی انجیل کے بارے میں کیا کہا، تو مسیح یسوع انجیل میں فرماتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 5 باب لکھا ہے، ایک نکتہ مسیح یسوع توریت کے بارے میں یہاں پر فرما رہے ہیں، تو مسیح یسوع پہلے توریت کے بارے میں فرماتے ہیں، کیونکہ وہی بتا سکتے تھے، چونکہ وہ آسمان سے آئے تھے، وہی بتا سکتے تھے کہ میرے آنے سے پہلے یہودیوں کے ہاتھوں میں جو توریت کی کتاب تھی، مسیح یسوع نے بتایا کہ میرے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں، میرا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے۔ تو انہوں نے متی کی انجیل 5 باب میں کہا کہ ایک نکتہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ اس کتاب کے بارے میں مسیح یسوع نے کہا کہ یہ توریت میں سے ایک نکتہ بھی نہیں ٹل سکتا، کیونکہ وہ خدا کی حفاظت میں ہے۔
کیونکہ وہ خدا کی حفاظت میں ہے اور یہ بائبل اپنے بارے میں گواہی دے رہی ہے۔ اور اسی طرح مسیح یسوع نے جب اپنی انجیل کے بارے میں بات کرنا چاہی تو انہوں نے متی 24 باب میں کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آسمان اور زمین کو تو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن جو میرے منہ کی باتیں ہیں، جو انجیل ہے، وہ ٹل نہیں سکتی۔ اور پھر اسی کو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو بدل گئی ہے، کیونکہ وہ اس کی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کی باتوں کو سن نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس کی سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ الزام آسان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بہت سے امیدوار الیکشن ہار جائیں تو پھر انہیں کون سی چیز تسلی دیتی ہے؟ ایک آخری بات انہیں تسلی دیتی ہے، وہ پھر کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے جی، اور پھر ان کے سپورٹر بھی کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے، اور سارے تسلی پہ آ جاتے ہیں کیونکہ اس ہارنے کا پھر انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے یہ کہا، اور اس کے بعد مسیح یسوع کے بعد جو رسول آئے، یوحنا رسول اب 10 باب اس کی 35 آیت میں لکھتے ہیں اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پترس رسول پہلے باب میں فرماتے ہیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بدل نہیں سکتا، یہ قائم ہے۔ اور ہم اس کتاب کی تکمیل ہوتے ہوئے اس میں دیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے بائبل کو ایک کنٹینیوٹی، ایک ربط اس میں قائم رکھا ہے کہ اس میں بائبل میں ہمیں شادی کے بارے میں، بائبل کے ہمیں طلاق کے بارے میں، دوسری شادی کے بارے میں، ہم جنس پرستی کے بارے میں، حرام کاری کے بارے میں، کس سے شادی کی جا سکتی، کس سے نہیں کی جا سکتی، کون سے حرام جانور کون سے حلال ہیں، گناہ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، آپ پر والدین کے کیا فرائض ہیں اور والدین کے اولاد کے کیا فرائض ہیں، جسمانی طہارت کیا ہے، اور یہ ایک الف سے یہ تک آپ کو بتایا گیا ہے۔ خدا کی فطرت کے بارے میں، خدا کی حقیقت کے بارے میں اور خدا کے مکاشفوں کے بارے میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے مکاشفہ تک ان لکھنے والوں نے جو روح القدس کی ہدایت سے لکھ رہے تھے، انہوں نے ایک حیرت انگیز ربط کو قائم رکھا ہے، کیونکہ اس کو لکھوانے والا بائبل کا خدا زندہ اور جاوید اور قائم تھا، اور وہ ان سے لکھوا رہا تھا۔ اگر ہم پیدائش کی پہلی کتاب جو بائبل کی پہلی کتاب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذکر ہے کہ کس طرح سے انسان جو تھے وہ زندگی کے درخت سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، ان سے جنت کھونا وہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ لیکن جب ہم مکاشفہ میں پہنچتے ہیں تو پھر وہاں پہ جنت کا پھر پانا اور جنت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہاں پر ایک امید دلائی گئی ہے، اور جو لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اور پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو باغ عدن سے نکال دو، اور یہاں پر کچھ لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں مبارک ہیں جو دوبارہ سے ضیافت میں آ رہے ہیں۔ تو اس کے درمیان جو کچھ ہوا آپ اسے جان سکتے ہیں کہ شریعت کی پہلی کتابیں جو ہیں وہ مسیح کی بنیاد مہیا کرتی ہیں، اور اسی طرح جو آگے تاریخ کی کتابیں آتی ہیں مسیح کی تیاری کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو منظوم کلام اس میں ہے وہ مسیح کا متمنی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں پیش گوئیاں اس میں نظر آتی ہیں، اناجیل ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے وہ مسیح کی زندگی کو بتاتی ہے۔ مسیح اور خطوط جو ہے پھر مسیح کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اعمال کی کتاب جو ہے مسیح کا اشتہار اور مسیح کے رسولوں کے اعمال پر بات کرتی ہے، اور پھر مکاشفہ میں تمام چیزوں کا مسیح میں ضم ہونا اور ضیافت کے اہتمام کی بات کی جاتی ہے۔ اور یہ کتاب اپنی ایک ربط میں نیاب اور لاسانی ہے، اور خدا نے اسے 21ویں صدی تک آپ تک پہنچایا ہے، اور اس دور میں بھی خدا نے اس کو آپ تک پہنچایا ہے جب یہ آپ کے موبائلوں میں موجود ہے، یہ آپ کے ایک ٹچ پہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اور پھر یہودیوں نے اس کے لیے بہت محنت کی تھی۔ جب توریت ان کے پاس تھی تو انہوں نے
توریت کی ایک ایک لفظ کو گنا ہوا تھا، انہوں نے لفظوں پر آنے والے زبروں اور پیشوں کو گنا ہوا تھا، انہوں نے لفظوں پر آنے والے نقطوں کو گنا ہوا تھا، اور جب مسیحوں کی باری آئی تو انہوں نے بائبل کے ہر لفظ کو ایک نمبر دیا، اسی طرح جیسے آج آپ کے موبائل کے نمبر ہیں۔ اگر آپ بائبل کی اسٹرانگ لائٹ ڈکشنری کو دیکھیں تو وہاں پر ہر بائبل کے لفظ کا ایک نمبر ہے، اور اگر وہ لفظ بائبل میں کہیں پر ریپیٹ ہوتا ہے تو وہی نمبر چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اس لفظ کا نمبر اس کو دے دیا گیا ہے۔ اور پھر بھی احمق یہ کہتے ہیں کہ وہ بدل گئی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی کتاب کو انسان بدل سکتے ہیں، لیکن ہم اس خدا کو نہیں مانتے جس کی چیزوں کو انسان برباد کر دے اور جس کی کتاب کو ہی انسان بدل دیں۔ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو اپنی کتاب کی حفاظت کرنا جانتا ہے، جو اپنے کلام کو پوری بنی نوع انسان تک پہنچانے کا حوصلہ اور قدرت رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل دنیا کی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ کی جانے والی کتاب ہے۔ بائبل دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ مفت بانٹی جانے والی کتاب ہے۔ بائبل دنیا کی واحد کتاب ہے جو دنیا میں ہر زبان کے لوگ اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں، اسے بغیر سمجھے نہیں پڑھتے، چونکہ ہم اس کو عبرانی میں، اگر عبرانی ہماری مادری زبان نہیں ہے تو ہم اسے عبرانی میں نہیں پڑھتے ہیں جب تک کہ آپ بائبل کی ہائر ڈگریز نہ لے رہے ہوں۔ ہم اسے اپنی زبان اور ترجمے میں سمجھ کر پڑھنے کے قائل ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بائبل کی جو اشاعت ہے وہ بھی اسے لسانی بناتی ہے، اس کو لسانی بناتی ہے۔ آج دنیا میں 65,500 زبانیں ہیں جو رجسٹرڈ کی گئی ہیں، جو مختلف زبانیں ہیں، لیکن مسیحوں نے بائبل کا ترجمہ دنیا کی 2500 زبانوں میں کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ بعض علاقوں میں زبان لکھنے کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا تو مسیحوں مشنریوں نے انہیں جا کر اپنی زبان لکھنا بھی سکھائی اور پھر اس میں انہیں بائبل لکھ کر بھی دی اور ان تک خدا کے کلام کو پہنچایا، اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ بائبل کے ترجمے جو ہیں وہ ابھی بھی ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن بائبل کو بٹھانے کے لیے بہت سے لوگوں نے، بہت سے انسانوں نے ایسی کوششیں کی، بہتوں نے اسے نظر آتش کیا، بہتوں نے اس پر پابندیاں لگائیں، رومی حکمرانوں سے لے کر کیمونزم حکمرانوں سے، اور آپ کے ملک میں لوگوں نے یہ کوشش کی اور عدالتوں میں درخواستیں دی کہ اس کتاب کو بند کر دیا جائے، لیکن چونکہ اس کی حفاظت کرنے والا بائبل کا خدا زندہ اور جاوید اور قدرت والا ہے، لہٰذا آج تک دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی پاورفل انسان، چاہے وہ کتنا بھی زوراور ہو، چاہے وہ کتنا بھی حکومت میں ہو، اس کو ختم، اس کو بند نہیں کروا سکا۔ ایک فرانسیسی ایتھیسٹ بندہ تھا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، والٹیئر اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ 100 سال میں بائبل صفحہ ہستی سے میں مٹا دوں گا، لیکن وہ خود 100 سال نہ جی سکا اور 50 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد جنیوا بائبل سوسائٹی نے اس کا گھر خرید کر وہاں بائبل چھاپنے کا کارخانہ، چھاپا خانہ لگا دیا۔ ایک اور بندہ تھا، اس نے کہا کہ بائبل جو ہے اسے دنیا سے مٹ جانا ہے، اس نے بھی ڈیٹ دے دی، اور جب وہ مرا تو YMC والوں نے اس کا گھر خرید کے اسے YMC کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا۔ تو بائبل کو